السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے لوگوں میں سے بدقسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور پہاڑ روئی بن کر اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پہلے، دوسرے، تیسرے اور اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر زبر کر دیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا، کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں۔ یہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا، یا اللہ، جبرائیل اور میکائیل تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے مزید بولنے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور فرمائیں گے کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور عزرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ اور نیچے عزرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ تو جواب میں عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی مر جا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں آ جائیں گے اور اپنی روح کو نکالیں گے۔ ایسی دردناک چیخ بھریں گے کہ اگر اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ساری کی ساری مخلوق اس چیخ کی وجہ سے مر جاتی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ اگر میں جانتا کہ موت کی تکلیف اور درد اتنا ہے تو میں مومنین کی ارواح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام مر جائیں گے اور مخلوق میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چنانچہ زمین 40 سال تک اسی طرح ویران رہے گی۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں بادشاہوں کے بیٹے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو میرا رزق کھاتے تھے اور عبادت میرے علاوہ دوسروں کی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس وقت کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے، للہ الواحد، یعنی میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔